السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب۔ وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير ولا هام ولا سفر، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ يا ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بزرگان محترم، معزز و محترم و مکرم سامعین و ناظرین، ہر طرح کی تمام تعریفات و ستائش اس پاک پروردگار کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، ہر چیز کا خالق و مالک و رازق ہے، کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے خارج نہیں ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر۔ اللہ رب ذوالجلال کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی ہزارہ مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات انسان بنایا، نبی آخر الزماں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ امت محمدیہ کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اسلام والا، ایمان والا، اللہ کو اللہ ماننے والا، رسول اللہ کو اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول تسلیم کرنے والا، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام تسلیم کرنے والا، احادیث مبارکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تسلیم کرنے والا،
صحابہ کرام کی جماعت کو ماننے والا، ان کی اطاعت، ان کی اتباع، ان کی فرما برداری کرنے والا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام، بزرگان دین کو ماننے والا بنا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ ان تمام احسانات کے ساتھ یہ بھی اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ نے زندگی عطا فرمائی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو جمع فرمایا، اور دین کے تعلق سے کچھ باتیں کہنے کا، سننے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہی جانے والی، سنی جانے والی باتوں میں سب سے پہلے اخلاص اور للہیت عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، بات کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ ابتدائی جو باتیں ہیں وہ آپ بہت توجہ کے ساتھ سنیں، بہت غور کے ساتھ سنیں، اس لیے کہ بیان کے آخر میں، آخر حصے میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم اور بہت ہی زیادہ ضروری، اور اس وقت میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اور آنے والے دنوں کے تعلق سے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے، اس لیے توجہ کے ساتھ آپ بات کو سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا، اللہ نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا۔ میں آپ کے سامنے کائنات کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کائنات کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ جو دنیا ہے۔ دیکھیے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے، ایک عالم کا نہیں، تمام عالموں کا رب ہے۔ دنیا آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر ایک عالم ہے، قبر کی زندگی جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے یہ ایک عالم ہے، قیامت وہ ایک عالم ہے، جہنم ایک عالم ہے، جنت ایک عالم ہے، اور اس زمین کے نیچے ایک عالم ہے، اس زمین کے نیچے ایک عالم ہے۔ تو ان تمام کو ملا کر اللہ نے فرمایا کہ تعریف ہے اس اللہ کی جس نے تمام عالموں کو بنایا۔ تو اس پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ مشکات شریف کے اندر ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے جس کے اندر اللہ نے بڑی تفصیل سے آقا دو عالم نے بات بتلائی ہے۔ پوری کائنات کو بنانے سے پہلے صرف اور صرف اللہ کی ذات تھی۔ میری بات توجہ کے ساتھ سنیں، صرف اللہ کی ذات تھی، کوئی چیز نہیں تھی، کسی چیز کا وجود نہیں تھا، حتیٰ کہ اللہ کا عرش بھی نہیں تھا، کوئی چیز نہیں، صرف اللہ کی ذات تھی۔ کسی چیز، آسمان نہیں، زمین نہیں، سورج نہیں، چاند نہیں، ستارے نہیں، سیارے نہیں، جنت نہیں، جہنم نہیں، کوئی چیز نہیں تھی، صرف اللہ کی ذات تھی۔ اس کے بعد ایک ایک چیز کو اللہ نے وجود بخشا، ایک ایک چیز کو اللہ نے بنایا، ایک ایک چیز کو اللہ نے بنایا، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ دیکھیے بعض چیزیں وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے ذریعے اس چیز کو وجود میں لاتے ہیں، اور بعض چیزیں وہ ہیں جن کو اللہ نے براہ راست، یعنی اس چیز کے بنانے میں یا اس چیز کے وجود میں لانے کے لیے اللہ نے کسی چیز کو سبب، ذریعہ، ریزن نہیں بنایا۔ جیسے عرش ہے، عرش کے بنانے میں اللہ نے فرشتوں کو نہیں کہا کہ اس طرح عرش بناؤ، نہیں بتلایا۔ آسمان کے بنانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی مدد یا کسی کو حکم نہیں دیا۔
زمین کو بنانے میں اللہ نے کسی سے نہیں کہا کہ یہ زمین اس طرح بنائی جائے، اور یہ ساری چیزوں کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے پارے کے اندر بیان فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اللہ نے فرمایا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھایا، جعل لکم الفراشا، فرش بنایا، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور اسی آسمان سے انزل من السماء ماء، ہم نے پانی کو برسایا، اور اس پانی کو ہم نے زمین کے اندر جمع کیا، اور اللہ فرماتے فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اسی پانی کو زمین میں جمع کرنے کے بعد اس پانی کے ذریعے زمین سے ہم نے غلوں کو اگایا۔ تو اللہ فرماتے ان چیزوں کو بنانے میں اللہ نے کسی کو سبب نہیں بنایا۔ میں آپ کو پھر ایک بار درخواست کرتا ہوں، میری بات بہت توجہ کے ساتھ سنیے، آخر میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں وہ بڑی اہم ہے، اور خصوصاً میری ماؤں اور بہنوں، اور خصوصاً جو ہماری بوڑھی مائیں ہیں، نانی اماں، دادی اماں، ان سے درخواست کروں کہ بڑی توجہ کے ساتھ میری اس باتوں کو سنیے۔ اللہ نے کسی چیز کو سبب نہیں بنایا، اور خود بخود اللہ نے ان چیزوں کو بنایا۔ اس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جب ہم کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض چیزیں وہ ہیں جن کو بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو ذریعہ بنایا۔ مثال کے طور پر آپ کو دنیا میں لانے کے لیے، مجھے دنیا میں لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے والدین کو ذریعہ بنایا۔ کوئی بھی انسان دنیا کے اندر آتا ہے، اس انسان کو دنیا کے اندر لانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرد اور ایک عورت کو ذریعہ بناتے ہیں، اس کے ذریعے سے اس انسان کو دنیا کے اندر لاتے ہیں۔ اسی طرح جانوروں کا معاملہ، اور اسی طرح آپ چرندوں پرندوں کے اندر جائیے، چرندہ اور پرندہ دنیا کے اندر آنا ہے، اللہ انڈے کو اس کا سبب بناتے ہیں، ذریعہ بناتے ہیں، اس کو پھاڑ کر اسے باہر نکالتے ہیں۔ کسی نہ کہ ان تمام چیزوں کو اللہ نے سبب کے ذریعے دنیا کے اندر لایا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پوری کائنات کو اللہ نے بنایا، اس پوری کائنات کو، تمام چیزوں کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، سیاروں کو، پانی میں رہنے والی مخلوق کو، جنگلات کو، جنگلات میں رہنے والی مخلوق کو، جنت کو، جہنم کو، عرش کو، لوح محفوظ کو، تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ دیکھیے انسانوں کو اللہ نے بنایا، اور انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بتلائی کہ کسی انسان کو دنیا میں پیدا کرنے کے لیے میں دوسرے انسان کا محتاج بھی نہیں ہوں، بنا انسان کے بھی میں انسان کو لا سکتا ہوں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کا نہ باپ ہے نہ ان کی ماں ہے، بنا ماں باپ کے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ آپ آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے دنیا کے اندر لایا۔ آپ آئیے حضرت حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں کے پیدا کیا۔ تو اللہ نے یہ چیزیں قرآن کریم میں اس کو کھول کے بیان کیا، اور اللہ فرما ان چیزوں کو بیان کر کے بتا میں کسی چیز کا محتاج نہیں، لیکن اللہ کا آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایک اصول ہے، یہاں ہر چیز سبب کے ذریعے ہی وجود میں آئے گی، اور ہر چیز کے وجود میں آنے کے لیے اس کا ایک ریزن ہوتا ہے، اس کا ایک سبب ہوتا ہے، اس کے لیے ایک علت ہوتی ہے، اسی کے ذریعے انسان کے ذریعے یہ قانون ہے عام، اور اللہ ان چیز، لیکن لاتا اللہ ہی ہے، بناتا اللہ ہی ہے۔ دیکھیے ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر بیان فرمایا
17वें पारे के अंदर सूरह हज के अंदर दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने साफ बयान फरमाया कि बाप के नुत्फे को रहम मादर के अंदर, माँ के रहम के अंदर हम नुत्फे को महफूज रखते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं 40 दिन तक। उसी नुत्फे को खून का लोथड़ा बनाते हैं, उसे 40 दिन तक उसकी हिफाजत करते हैं, और उस खून के लोथड़े को हम गोश्त के अंदर कन्वर्ट करते हैं और गोश्त का लोथड़ा बनाते हैं 40 दिन तक। और गोश्त के लोथड़े के अंदर हम हड्डियां बनाते हैं, उसी के अंदर से हाथों को निकालते, उसी के अंदर से पैरों को निकालते, उसी में से सर को निकालते, और इन तमाम चीजों को हम 40 दिन के अंदर बनाते हैं। और जब पूरा बन जाता है, ये तमाम काम अल्लाह करते हैं, और उसके अंदर रूह हम डालते हैं। वहां भी अल्लाह ही जरिया, अल्लाह ही बनाते हैं, लेकिन सबब और जरिया माँ और बाप को बनाते हैं। खैर, मैं आपको ये बात बतला रहा था, इस पूरी कायनात को अल्लाह ने बनाया है। ये हर मुसलमान का अकीदा है और हर मुसलमान का ईमान है कि इस पूरी कायनात को अल्लाह रब्बुल जलाल ने बनाया है। तो अब आइए, मैंने जो आयत करीमा खुतबे के अंदर आपके सामने तिलावत फरमाई है, उस आयत के अंदर, ये आयत कुरान करीम का 10वां पारा है, सूरह तौबा है, आयत नंबर 36 है, 30 पर 6 है। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाते हैं, इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरा। अल्लाह फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक महीनों की गिनती 12 है। महीनों की गिनती 12 है। 12 महीने, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, और ये अल्लाह के कुरान के अंदर है। और अल्लाह तबारक व तआला खुद बयान कर रहे हैं कि इन 12 महीनों को हमने बनाया, हमने बनाया, और इन 12 महीनों के 12 नाम हमने रखे हैं। मैं यहां एक आपको बात बतलाऊं कि अल्लाह तबारक व तआला जिन 12 महीनों का तज़किरा कुरान करीम के अंदर कर रहे हैं, कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने जो कहा कि 12 महीने हमने बनाए और उन 12 महीनों के 12 नाम हमने रखे, वो 12 महीनों से मुराद और उन 12 महीनों के नामों से मुराद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बिल्कुल नहीं है। ये अल्लाह के मुतय्यन करदा नाम नहीं है। महीने 12 हैं, लेकिन ये नाम अल्लाह के मुतय्यन करदा, ये अल्लाह के बनाए हुए, ये अल्लाह के रखे हुए नहीं है। हम लोग इसे क्या कहते हैं? ईसवी। तो ईसवी से मुराद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इसका रिवाज है। ईसाइयों ने इनको बनाया है। जनवरी, फरवरी को बनाने वाले ईसाई हैं, और इन नामों को डिक्लेयर करने वाले ईसाई है, मुसलमान नहीं है। और ईसाइयों ने पूरी दुनिया के ऊपर इसे ठोका है, थोप दिया है, और हर जगह पूरी दुनिया के हर कंट्री के अंदर इसी नामों का एतबार किया जाता है, इसी तारीख का एतबार किया जाता है, और इसका हिसाब सूरज से लिया जाता है। सूरज भी अल्लाह ही ने बनाया है, लेकिन इन 12 महीनों को अल्लाह ने नहीं बनाया, इसके नाम अल्लाह ने नहीं रखे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कौन से 12 महीने बनाए हैं? अब सुनिए, अल्लाह ने जो फरमाया कि 12 महीने हमने बनाए, 12 महीनों के नाम हमने रखे, वो कौन से महीने हैं 12? सुनिए, मुहर्रमुल हराम, सफरुल मुजफ्फर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जुमादिउल अव्वल, जुमादिउल आखिर, रजबुल मुरज्जब, शाबानुल मुअज्जम, रमजानुल मुबारक, शव्वालुल मुकर्रम, ज़ीक़ाइदा, ज़िलहिज्जा। ये जो 12 महीने, 12 महीनों के 12 नाम अल्लाह ने बनाए हैं, अल्लाह ने रखे हैं। अच्छा, ये 12 महीनों के 12 नाम है कहां? आप सुनिए, कहां है ये नाम? अल्लाह खुद इसका जवाब देते हैं, कुरान से पूछिए। ये 12 नाम महीनों के 12, अफसोस के साथ मैं यहां रुक कर एक बात मैं मुसलमानों से ये कहना चाहता हूं कि हम तो अपने आप को दावा करते हम मुसलमान हैं, हम आशिक रसूल हैं और सच्चे पक्के मुसलमान हैं, दावा है हमारा, लेकिन अफसोस के साथ कहता हूं मुसलमानों को मुसलमानों की तारीख नहीं मालूम है,
مسلمانوں کا سال کون سا ہے یہ نہیں معلوم ہے، مسلمانوں کو مسلمانوں کے مہینوں کے نام نہیں معلوم ہے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھئے، اپنے بچوں سے پوچھئے، اپنے گھر میں رہنے والی عورتوں سے پوچھئے، کیا یہ 12 مہینوں کے 12 نام یاد ہے؟ معلوم ہے 12 مسلمانوں کو؟ افسوس ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نہیں معلوم ہے۔ اور ہم ہیں مسلمان، ہمارا نام عبد الغفار، عبد الستار، عبد الرحمن یہ ہمارے نام ہیں، زینب، فاطمہ، عائشہ یہ ہمارے نام ہیں، لیکن ہماری جو تاریخ ہے ہمارے کیلنڈروں کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں اس نام کا پتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نام کے مسلمان ہیں، اسلام دل میں نہیں ہے۔ اسلام کی اہمیت، اسلام کا احترام اور اسلام کی محبت دل کے اندر نہیں ہے۔ افسوس ہے دنیا کے اندر ایک کنٹری تھی سعودی عرب جہاں اسلامی تاریخ کا، اسلامی مہینوں کا لحاظ کیا جاتا تھا، لیکن اب وہاں بھی یہ موجودہ جو حکومت ہے اس نے اسے بھی ختم کر دیا، اور اب وہاں بھی اسلامی تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں، اسلامی مہینوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ انگریزی اور عیسائی جو مہینے بنائے ہیں اسی کا اعتبار وہاں بھی اب کیا جانا لگے۔ افسوس ہے ہمارے اوپر، مسلمانوں کے اوپر افسوس ہے۔ خیر میں آپ کو یہ بات بتلا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 مہینوں کو بنایا، 12 نام رکھے۔ یہ مہینوں کے نام کہاں ہے؟ اللہ کہتے ہیں فی کتاب اللہ۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے یہاں کتاب اللہ سے مراد قرآن شریف نہیں بلکہ لوح محفوظ ہے جو عرش معلی پر ہے۔ اس لوح محفوظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 مہینوں کے ناموں کو متعین کیا ہے، لکھ کر رکھا ہے۔ مشکات شریف کے اندر ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے، اس کے اندر آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کی تقدیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ کر رکھا ہے لوح محفوظ میں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ 12 مہینے کب سے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 12 مہینے ہیں اسلامی مہینے، ان 12 مہینوں کے نام اللہ نے کب ڈکلیئر کیے، کب رکھا اللہ نے ان 12 مہینوں کے ناموں کو؟ قرآن سے پوچھئے، قرآن جواب دیتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جس دن ہم نے آسمانوں کو بنایا، جس دن ہم نے زمینوں کو بنایا، اسی دن ہم نے ان 12 مہینوں کو بنا دیا۔ یہ آج سے نہیں ہے، یہ آقا دو عالم کے دور سے نہیں ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے نہیں ہے، بلکہ سیدنا آدم علیہ السلام بھی ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، شاید آدم علیہ السلام کا وجود بھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے لوح محفوظ کے اندر اللہ، یہ میں بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اسے اٹھا کر آپ پڑھیے، میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر بتایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن ہم نے آسمانوں کو بنایا، جس دن ہم نے زمینوں کو بنایا، اسی دن ہم نے ان 12 مہینوں کو بنایا، 12 ناموں کو رکھا، اور وہ لوح محفوظ کے اندر حفاظت سے ہے۔ اس دن اللہ نے ان 12 مہینوں کو بنایا ہے۔ آپ سوچئے کہ جب 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں اور ان 12 مہینوں کے ناموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، تو کسی مہینے کے اندر اللہ نے نحوست نہیں رکھی ہے۔ اب آئیے، یہاں تک تو بات آپ کی سمجھ میں آ گئی، اصل بات اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی، سال کو، مہینوں کے 30 دن کو، اور ہفتے کو، ہفتے کے 7 دن کو، اور پھر ہفتہ، اتوار اور پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، ان دنوں کو بھی اللہ ہی نے بنایا اور ان کے ناموں کو بھی اللہ ہی نے رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اور سارے مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب آئیے، کیا اللہ نے کسی مہینے کو منحوس بنایا ہے؟
کیا اللہ نے کسی مہینے کے اندر نحوست رکھی ہے؟ سوال پیدا ہو، کیا اللہ نے کسی مہینے کے اندر نحوست رکھی ہے؟ مسلمانوں کے اندر دیکھیے، مسلمانوں کے اندر ایک طبقہ ہے، ایک جماعت ہے مسلمانوں کی، ان کا یہ عقیدہ ہے، بہت غور کے ساتھ میری بات کو سنیے، مسلمانوں کے اندر ایک جماعت، تمام مسلمان کے نہیں، ایک چند لوگ ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ یقین ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ محرم الحرام میں، سفر المظفر میں، اور خصوصاً اس عقیدے کے اندر میری نانی اماں، دادی اماں، یہ جو بوڑھی عورتیں ہیں جو گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا عقیدہ ہے، آج کی جنریشن کا نہیں، یہ جو بوڑھی اماں ہمارے گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ ان 2 مہینوں کے اندر، خصوصاً سفر کے مہینے کے اندر، کیا کیا نہیں کر سکتے؟ نکاح نہیں کر سکتے، نکاح نہیں، بالکل نہیں کر سکتے، سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کر سکتے، سفر کے مہینے میں لڑکی دیکھ نہیں سکتے، رشتہ دیکھنے کے لیے جا نہیں سکتے، سفر کے مہینے میں دکان کی اوپننگ نہیں کر سکتے، سفر کے مہینے میں گھر کی اوپننگ نہیں کر سکتے، سفر کے مہینے میں فیکٹری کی اوپننگ نہیں کر سکتے، اور سفر کے مہینے کے اندر کوئی بھی اچھا کام نہیں کر سکتے، اور انتہائی درجہ گھٹیا عقیدہ ایک ہے، اور افسوس کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، مسلمانوں کے اندر یہ بھی عقیدہ ہے کہ سفر کے مہینے کے اندر میاں اور بیوی، مرد اور شوہر اور بیوی، یہ دونوں آپس میں مل نہیں سکتے ہیں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ سفر کے مہینے کے اندر، یہ ہماری بوڑھی عورتیں کہتی ہیں، عقیدہ ہے ان کا کہ سفر کے مہینے کے اندر میاں بیوی، مرد عورت، شوہر اور بیوی آپس میں ملاقات نہیں کر سکتے، صحبت نہیں کر سکتے، مل نہیں سکتے، ملنا منحوس ہے، نحوست والا ہے۔ یہ عقیدے ہیں مسلمانوں کے، لیکن ایک عقیدہ اور بھی ہے، سفر کے مہینے کے اندر جب سفر کا مہینہ آخری ہوتا ہے، آخر کے 10-8 دن بچتے ہیں، تو اس کے اندر جو چہارشنبہ آتا ہے، اس چہارشنبے کو آخری چہارشنبہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ آخری چہارشنبہ، یعنی اس کے بعد چہارشنبہ زندگی میں کبھی نہیں آئے گا، اور آخری چہارشنبے کے دن کرتے کیا ہے؟ آخری چہارشنبے کے دن پانی نہائیں گے، آخری چہارشنبے کے دن گھر میں میٹھا پکائیں گے، شیرینی پکائیں گے، آخری چہارشنبے کے دن ہریالی کھودنے کے لیے جائیں گے۔ یہ مسلمانوں کے عقیدے ہیں، ایک جماعت ہے مسلمانوں کے اندر، اور خصوصاً یہ جو بوڑھی عورتیں ہیں، بات یہ سننے میں آئی ہے کہ ایک جگہ رشتہ جانے کے لیے نکلے تو گھر میں بیٹھی ہوئی دادی اماں نے کہا اپنے بیٹے سے، کیا رے دیوانہ ہوگا، محرم کا مہینہ ختم ہو جاندے، جانا کو رشتہ دیکھنے۔ یہ سننے میں آئی ہے یہ بات، اور باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے، یہ سارے جتنے عقیدے ہیں، یہ عقیدے آج کے نہیں ہیں، میں آپ کو بتلاؤں، حدیث کے اندر ہے کہ آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آقا کے دور میں جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، یہ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، نحوست والا ہے، یہ وہاں کا عقیدہ ہے۔ یہ آقا دو عالم اور ان کے ماننے والوں کا نہیں، آقا دو عالم کے اپوزٹ میں جو تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ جو تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا سفر کا مہینہ منحوس ہے، سفر کے مہینے کے اندر نکاح نہیں کر سکتے، سفر کے مہینے میں رشتہ نہیں دیکھ سکتے، سفر کے مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے، سفر کے مہینے کے اندر میاں بیوی آپس میں نہیں مل سکتے۔ یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، اور وہی عقیدہ
اوپننگ کرتے ہیں یہ آج بھی ان کا عقیدہ ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کا بھی بعض لوگوں کا یہ عقیدہ جو ہندوؤں سے ملتا جلتا عقیدہ مسلمانوں کا ہے. یہ افسوس کی بات ہے. اور اس کے اندر کٹر ہماری گھر میں بیٹھی ہوئی دادی اماں اور نانی اماں یہ بوڑھی عورتیں ہیں, یہ کہتی ہیں کہ یہ کام نہیں کر سکتے. اور آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے, آپ نے فرمایا لا عدوى ولا طیارہ ولا حامہ ولا سفر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا. سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے, سفر کے اندر کوئی برائی نہیں ہے, سفر کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف اب آپ آئیے, یا تو اپنی بوڑھی ماؤں کے بوڑھی دادی اماں نانی اماں کی بات مانیے, یا تو آقا دو عالم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی بخاری شریف کی حدیث ہے. آقا دو عالم کہتے ہیں سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے, ہر کام سفر کے مہینے میں کرو, محرم کے مہینے میں ہر اچھا کام کرو. یہ آقا دو عالم کی تعلیم ہے. اب آپ سوچئے, یا تو آقا دو عالم کے ساتھ آئیے یا تو پھر ابو جہل ابو لہب کے ساتھ آئیے. ابو جہل ابو لہب کا عقیدہ یہ ہے, اور آقا دو عالم یہ فرماتے ہیں نہ محرم میں نحوست ہے نہ سفر کے اندر کوئی نحوست ہے, کسی میں کوئی برائی اور نحوست نہیں ہے. سب اللہ کے بنائے ہوئے مہینے, سب اللہ کے بنائے ہوئے دن ہیں, اور سب اللہ کی بنائے ہوئے رات اور دن ہیں. اللہ نے بنایا, اللہ نے کسی کے اندر نحوست نہیں رکھی ہے. یہ آقا دو عالم کی تعلیم ہے. لیکن مسلمان اس کے اندر کٹر ہے. آپ دیکھیے اپنے ہمارے شہر شیموگا کے اندر آپ دیکھیے محرم کے مہینے میں سفر کے مہینے میں شادی محل شادی حال خالی پڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان, حالانکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے کیوں ہو, مسلمانوں کا عقیدہ ہے ہی نہیں, مسلمانوں کا عقیدہ. اب دیکھیے اگر میری ان باتوں کو سن کر کوئی اللہ کا بندہ اگر اس مہینے کے اندر رشتہ کر لیا, نکاح کر لیا اور شادی اس کی ہو گئی, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے چند دنوں کے بعد اگر رشتہ ٹوٹ گیا تو میرے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی میری بوڑھی دادی اماں نانی اماں کہے گی کیا کہے گی؟ وہ کہے گی دیکھا میں بولی رہی تھی تجھے کرنا کو رے محرم کے مہینے میں نکاح, اپنے بیٹے کا نکاح کرنا کو سفر کے مہینے میں بولی تھی, یہ منحوس مہینہ کر کو تو پھر بھی کریا, دیکھ آیا نتیجہ. تو میں ہاتھ جوڑ کر اس بوڑھی اماں سے کہوں گا, وہ میری بوڑھی عورتوں سے کہوں گا ہاتھ جوڑ کر کہ آپ براہ کرم پولیس اسٹیشن کو جائیے, کورٹ کے اندر جائیے, مسلمانوں کے جتنے طلاق کے معاملے, مسلمانوں کے جتنے خلا کے معاملے دارالقضاء کے اندر, پولیس اسٹیشن کے اندر اور شیموگا کورٹ کے اندر جتنے معاملے مسلمانوں کے ہیں ان کی فائل اٹھا کر, ان کا نکاح نامہ اٹھا کر دیکھیے ان کے ڈیٹوں کو کہ ان کا نکاح کب ہوا تھا. جتنے رشتے ٹوٹ رہے کیا سارے رشتے محرم میں ہوئے تھے؟ کیا سارے رشتے سفر کے اندر ہوئے تھے؟ آپ کو نام جواب ملے گا. تو رشتے کا بننا, یہ رشتے کا ٹوٹنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور میاں بیوی کے اپنے اخلاق پر منحصر ہے, مہینے کے اوپر نہیں, دن کے اوپر نہیں. ارے لوگ کہتے رات میں نکاح نہیں ہوتا. لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے دیکھا ہے رات کے 11 بجے بھی نکاح ہوا, رات کے 12 بجے بھی نکاح ہوا اور صبح کے 4 بجے بھی نکاح ہوا ہے. ہم نے دیکھا ان چیزوں کو. اب کہاں سے ہوا؟ صبح فجر کی نماز کے بعد بھی لاک ڈاؤن میں نکاح ہوا ہے. دیکھیے یہ جو عقیدہ ہے یہ ہندوانہ عقیدہ ہے. یہ ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ کا عقیدہ ہے. یہ آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ نہیں. یہ حضرت علی مرتضیٰ کا عقیدہ نہیں. یہ امام حسن امام حسین کا عقیدہ نہیں. اور یہ پیران پیر کا عقیدہ نہیں. یہ خواجہ اجمیری کا عقیدہ نہیں. یہ صابر کلیری کا عقیدہ نہیں. یہ قطب الدین بختیاری کاکی کا عقیدہ نہیں ہے. یہ کسی کا, یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ نہیں ہے. یہ امام شافعی کا عقیدہ
یہ ابو لہل کا، ابو جہل اور ابو لہب کا عقیدہ ہے۔ ان عقیدوں کو تم جنم دے رہے ہو اور ان عقیدوں کے اوپر عمل کر رہے ہو۔ تم اپنے آپ کو مسلمان مت کہو، مسلمانوں کے اندر اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسلام کے اندر اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ بدعت۔ سنو میری ماں اور بہنوں، غور سے سنو، یہ عقیدہ رکھنا کہ محرم اور سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کر سکتے، رشتہ نہیں دیکھ سکتے اور گھر کی دکان کی اوپننگ نہیں کر سکتے، یہ میاں بیوی آپس میں نہیں مل سکتے، یہ عقیدہ رکھنا، یہ یقین رکھنا بدعت ہے، بدعت ہے۔ بدعت کیا چیز ہے؟ آقا دو عالم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جائے گی۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدعتی کی تعظیم کرنا، بدعتی کی عزت کرنا، احترام کرنا حرام ہے۔ اور بدعت میں آپ کو بتاؤں جتنے اسلام میں گناہ ہیں ان تمام گناہوں میں کفر کے بعد، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت ہے۔ اور بدعت سود سے بھی بڑا گناہ ہے، بدعت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، بدعت غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، بدعت چغل خوری سے بھی بڑا گناہ ہے، بدعت جھوٹ بولنے سے بھی بڑا گناہ ہے، بدعت وعدہ خلافی سے بھی بڑا گناہ ہے، بدعت امانت میں خیانت سے بھی بڑا گناہ ہے، اور بدعت دھوکے بازی سے بھی بڑا گناہ ہے، سخت ترین گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ شرابی کو جا کر کہیں تو شراب پی رہا اچھا کام کر رہا ہے، شرابی بولے گا نہیں یہ تو بہت بڑا گناہ کا کام ہے، دعا کیجئے میں چھوڑ دوں اسے۔ زانی کو، زنا کرنے والے کو پوچھے اور کہے اس سے تو گناہ کا کام کر رہا ہے، وہ سر جھکا کر مانے گا یقیناً یہ غلط کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، توبہ کرتا ہوں آپ دعا کیجئے میرے لیے۔ لیکن بدعتی کو اور یہ محرم کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں نکاح نہ کرنے والے کو، دکان کی اوپننگ نہ کرنے والے کو، گھر کی اوپننگ نہ کرنے والے کو، رشتہ دیکھنے نہ جانے والے کو آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ یہ کہے گا یہ تو بہت اچھا کام ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے، یہ تو اچھا کام ہے، ایسا کریں گے تو برا ہو جائے گا۔ تو وہ بدعتی بدعت سے توبہ کرنے کی امید کم ہے، اس لیے کہ وہ اسے گناہ نہیں سمجھتا ہے، ثواب کا کام سمجھتا ہے۔ اب انسان جس چیز کو ثواب کا کام سمجھے اس سے توبہ کب کرے گا؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بدعت ان تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا یہ بدترین گناہ ہے، اس سے توبہ کیجئے۔ اور یہ اللہ کے نبی نے صاف کہا روایت حدیث کے اندر کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے اور کوئی خط اس کے اندر غلطی اور وہ نہیں ہے۔ اب آئیے، اچھا صاحب یہ جو میاں بیوی کے ملنے کی جو بات ہے، میں یہاں ایک رک کر ایک بات میں آپ کو بتلاؤں، شوہر اور بیوی کب کب نہیں مل سکتے؟ یہاں تھوڑی سی میں بات آپ کو بتلاؤں کہ جس وقت ایام حیض ہو اور پیریڈ کے دن ہو ان دنوں میں نہیں، اور پھر روزے کی حالت میں شوہر روزہ ہے یا بیوی روزہ ہے اس وقت بھی نہیں، اور پھر اس کے بعد احرام کی حالت میں، چاہے وہ حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام ہو، ان تین اوقات میں شوہر اپنی بیوی، بیوی اپنے شوہر سے نہیں مل سکتی اور صحبت نہیں ہو سکتی۔ ان کے علاوہ جب چاہے، جون سا مہینہ چاہے، جو سا دن ہو سکتی ہے۔ تو یہ اگر عقیدہ ہے، یہ خیال ہے، یہ سراسر غلط ہے، یہ اسلام کے خلاف عقیدہ ہے۔ اب آئیے آخری چہارشنبے کی بات بتا کر میں آپ کو بات ختم کرتا ہوں۔ آخری چہارشنبے کے دن جو عقیدہ رکھا جاتا ہے اور جو مٹھائی پکائی جاتی ہے اور جو میٹھا پکتا ہے اور جو ہریالی کھونری جاتی ہے، ان کو پوچھو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، بیماری سے آپ کو شفا ملی تو آپ نے سفر کے مہینے میں اور آخر چہارشنبے کو آپ نے غسل کیا تھا، اس لیے اس خوشی میں ہم میٹھا پکاتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔
اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ بالکل غلط، بکواس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف ہے۔ آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 پر 3 سال کی تھی، 60 پر 3واں سال چل رہا تھا، سفر کا مہینہ تھا، سفر کے مہینے کی 28 تاریخ تھی اور دن چہارشنبے کا تھا۔ آقا دو عالم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر مدینے سے باہر لا کر ان کو رخصت کیا، اور وہ لشکر نکلا، آپ وہاں سے واپس آئے اور اپنے غلام کو ساتھ میں لیا اور ان سے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جنت البقیع قبرستان کو جاؤں اور وہاں کے مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کروں، یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ غلام کو ساتھ میں لیا، جنت البقیع پہنچے اور وہاں آپ نے کچھ دیر دعا کی، ساروں کی مغفرت کے لیے دعا کی، اور پھر آپ قبرستان سے واپس ہوئے۔ ابھی راستے میں تھے کہ بخار چڑھنا شروع ہو گیا، سر میں درد ہونا شروع ہو گیا، اور اتنی شدت آئی بخار کی اور سر میں درد اتنا شدید اٹھا۔ یہ ابتدا ہے، پہلا دن ہے کہ آپ کا بدن کپ کپانے لگا اور بات پورے مدینے کے اندر پھیل گئی کہ آقا دو عالم کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی ہے۔ اور یہ بات پھیلتے پھیلتے پھیلتے، مسلمانوں توجہ کے ساتھ سنو، پھیلتے پھیلتے آس پاس میں جو یہودی تھے ان تک پہنچ گئی، اور یہودیوں کو جب معلوم ہوا کہ آقا دو عالم کی حالت نازک ہے، بہت زیادہ آپ کو بخار ہے، شدید بخار ہے، تو اس کی خوشی میں یہودیوں نے میٹھا پکا کر اپنے گھروں کے اندر تقسیم کیا تھا۔ یہ سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، یہودیوں نے کیا تھا۔ سفر کے مہینے میں چہارشنبے کے دن 28 تاریخ کو یہ یہودیوں نے کام کیا تھا، اور ان کو خوشی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے غسل نہیں کیا تھا، یہ جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے، اور یہودیوں کا کام آج مسلمان کر رہا ہے، یہودیوں کا کام آج مسلمانوں کے گھروں کے اندر ہو رہا ہے۔ یہ یہودیوں کی دیکھا دیکھی ہے، آقا دو عالم کی محبت نہیں ہے مسلمانوں، اسے سن لو۔ اور ایک روایت اس کے بارے میں یہ بیان کی جاتی ہے، حدیث نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ کیا روایت بیان کی جاتی ہے؟ روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو بندہ مجھے آ کر سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری سنائے گا، میں اسے جنت کی خوشخبری سناؤں گا۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے، یہ روایت من گھڑت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہرگز نہیں کہا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت من گھڑت ہے، موضوع ہے، آقا دو عالم نے یہ بات نہیں کہی کہ سفر کا مہینہ ختم ہو جائے تو خوشخبری سناؤ مجھے، یہ بات بالکل من گھڑت ہے، یہ کوئی روایت جیسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ مسلمانوں، یہ عقیدہ اگر آپ کا ہے جو میری بات سن رہے ہیں تو اس عقیدے سے توبہ کرو، اس بدعات سے آج ہی توبہ کرو، اسی وقت توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو۔ یا اللہ، آج تک ایسا میں سمجھتا تھا، ایسا میں سمجھتی تھی، یا اللہ آج مجھے میرے سامنے یہ بات آئی، میں نے قرآن آپ کے سامنے رکھا، حدیث آپ کے سامنے رکھی، اللہ کی بات بھی آپ کے سامنے رکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ کرے یہ اللہ اور رسول کی باتیں آپ کے دل اور دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتار دے، اور اللہ مسلمانوں کے اندر سے ان بدعات اور رسومات کو ختم فرمائے، اور اللہ ان تمام چیزوں کو ختم فرمائے، اور سنتوں کو مسلمانوں کے گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ فرمائے۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دعا فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔